ناظرین آداب، ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 کے آج کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کووڈ-19 سے متعلق اور خواتین کے امراض سے متعلق۔ خواتین کو جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے، اور اس وقت جو گھر بیٹھی خواتین ہیں جموں کشمیر میں، وہ براہ راست یہاں پہ ٹیلی فون کے ذریعے کنسلٹیشن لے سکتی ہے۔ اور ہمارے آج کے یہاں پہ مہمان ہیں، یہ ہیں ڈاکٹر نگہت فردوس صاحبہ، جو نامور ماہر امراض خواتین و زچگی ہیں اور پروفیسر اینڈ ہیڈ ہے شعبہ گائنیکولوجی اینڈ اوبسٹرکس LD ہاسپٹل GMC سری نگر۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ تھینک یو۔ آداب ناظرین۔ آداب۔ تو بتانا چاہیں گے ناظرین آپ کو کہ اگر آپ جب بھی آپ بات کرنا چاہیں گے، ابھی ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے جو آپ جانکاری لینا چاہیں گے، یہاں پہ ہمارے یہاں پہ جو نامور ماہر امراض خواتین تشریف فرما ہے، آپ ہمارے نمبرات ڈائل کر سکتے ہیں، اور ہمارے نمبرات ہیں 09424811813۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اس وقت ڈسپلے ہو رہے ہیں نمبرز، اور اگلا نمبر ہے 09424811832۔ گھر بیٹھی سبھی خواتین سے گزارش ہے جو چاہیں گے کنسلٹیشن لینا اس وقت ڈاکٹر نگہت فردوس صاحبہ سے، وہ ڈائل کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز اور کنسلٹیشن لے سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نگہت فردوس صاحبہ، کووڈ-19 سے ہم گزر رہے ہیں، آپ بخوبی واقف ہیں، میدان عمل میں آپ ہیں، ڈائریکٹلی آپ وہاں پہ LD ہاسپٹل سے یہاں تشریف لائے، بہت سارے پیشنٹس آپ دیکھتے ہیں۔ آغاز میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری خواتین ہیں جموں کشمیر میں، جو زچگی کے حوالے سے اس وقت ان کو بہت سارے خدشات رہتے ہیں۔ ایک خدشہ یہ بھی رہتا ہے کہ بہت سارے دیگر اضلاع سے ہمارے پاس خواتین آتی ہے آپ کے ہاسپٹل میں، یہ کارڈ کا بڑا ایشو رہتا ہے۔ ابھی مطلب یہ ہماری خواتین میں سب سے یہ چیز ہے، یا عام لوگوں میں بھی ہے، نہیں جی LD ہاسپٹل کا کارڈ ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو پریشانی ہوگی۔ لیکن کووڈ میں یہاں سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہاں سے اگر لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑ زیادہ جمع نہیں کرنی ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم آغاز میں چاہیں گے تاکہ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گی وہ خواتین جن کو آئندہ پروگرام ہوگا LD ہاسپٹل رک کرنے کا۔ ڈاکٹر نگہت صاحبہ۔ شکریہ فیاض صاحب، آپ نے تو پہلا ہی سوال بہت ہی اچھا ہے جو میرے دل کو چھو گیا۔ جی، میں ساری لیڈیز، میری مائیں بہنیں جو بھی للدت ہسپتال کی طرف رخ کرتی ہیں، جی، ان سے کہتی ہوں کہ للدت ہسپتال وہ واحد ہسپتال ہے جو 24/7 جس کو ہم کہتے ہیں راتس دہس جی، چھُ آسان ہمیشہ یلہٕ، تتہِ یی نہٕ کانٛہہ تہِ پیشنٹ نیبر کڑنہٕ یا ایڈمشن یی نہٕ تٔمِس دِنہٕ اگر نہٕ تٔمِس کارڈ آسہِ۔ تتہِ چھُنہٕ سُہ سسٹمٕے کہ بُکنگ کارڈ، بیکاز یہ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد وٲحد اکھ ہاسپٹل یتھ زن أسۍ ٹرشری کیر چھِ ونان، امہِ ہیوٚر چھُنہٕ پتہٕ کانٛہہ تہِ ہاسپٹل۔ اس لیے یہ چھُ دٮ۪ماغ منٛز کڑُن کہ اگر اسہِ کارڈ آسہِ نہٕ تہٕ اسہِ رٹن نہٕ تتہِ۔ بہٕ ہٮ۪کہٕ اگر تُہۍ یژھِو بہٕ دِمہٕ وٕنکیٚس لیکھِتھ کیازِ بہٕ چھَس سربراہ تتِچ، بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ لیکھِتھ تۄہہِ کڑِ نہٕ کٕہٕنۍ۔ اگر تۄہہِ آسہِ نہٕ ایڈمِشنٕچ ضروٗرت تمہِ ساتہٕ چھُ ڈاکٹر ایکسپلین تۄہہِ کران کہ تُہۍ یِیِو فلٲنۍ دۄہ فلٲنۍ دۄہ فلٲنۍ دۄہ۔ وۄنۍ چھُ چوٗنکہِ آز چھُ کووِڈ، تۄہہِ چھو کورونا چھِ سارنٕے پتہ، اتھ منٛز چھُ گورمنٹن دیُتمُت گیدرِنگ 50 زیادٕ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ۔ وۄنۍ چھُ یہِ سونچنٕچ کتھ کہ اگر 100 پیشنٹ، اسہِ زن چھُ آوُٹ ڈورس منٛز 600-700 آسان، مے بی آز کل چھِنہٕ تیٖتۍ آسان کینٛہہ، آز چھِ 100 آسان 200 آسان۔ وۄنۍ کرو أسۍ پانے انداز 200 سۭتۍ آسان کم سے کم 200 اٹینڈنٹ، بیٚیہِ آسہِ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ ڈرایور گٲڑۍ کینٛہہ، مطلب یہِ اگر کُل مِلاو یہِ چھِ ونان 6۔ تو ایکسپوجر چانسز کیاہ چھِ، کووِڈ لگنُک خطرٕ کوٗتاہ چھُ، یہِ چھُ اسہِ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ پانے ہیٚکِو تُہۍ سمجھِتھ۔ جی جی جی۔ تہٕ اس لیے اگر یتھ صوٗرتس منٛز تُہۍ کارڈ بنٲیِو تہِ نہٕ، بہٕ چھَس تۄہہِ بیٚیہِ ونان تُہۍ ہیٚکِو کُنہِ تہِ ساتہٕ للدت ہاسپٹل یِتھ، تۄہہِ رُکاوِ نہٕ کانٛہہ ایکسپٹ کیونکہ آز کل چھِ کووِڈ سچویشن، تتھ منٛز چھِ کینٛہہ ڈیزگنیٹڈ سینٹرز یِم صرف کووِڈ چھِ کران۔ جی، تہٕ اسہِ چھُ کووِڈ تہِ کرُن تہٕ نان کووِڈ تہِ، کُنہِ ساتہٕ چھُ نان کووِڈ چھُ کرنُے کرُن، مگر اگر أسۍ 100-150 پیشنٹ چھُ نان کووِڈ گژھان ایڈمٹ، تتھ منٛز اگر 5-6 کووِڈ تہِ گژھان، سو اسہِ چھُ سُہ واریاہ خیال تھاوُن کہ یِم چھِ الگ الگ تھاوٕنۍ، یِمو 5 پیشنٹو سۭتۍ گژھن ہم 150۔ ان کا پروٹوکال ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے، جو آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی ہمیں، تو یہاں پہ یہ بات صاف ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ جیسا کہ آپ نے کہا
کہ جو گھر بیٹھی خواتین ہیں جن کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ ویدر اگر ہم اچانک رخ کریں گے ایل ڈی ہاسپٹل کا وہاں سے کارڈ ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو آپ نے بالکل وضاحت کی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ نے یہ فیسیلیٹیشن دے دی، آپ نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی خدشہ نہیں رکھنا ہے، کبھی بھی جب بھی ضرورت پڑے گی، جب بھی وہ آ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ وہ اس وقت اس سے استفادہ لے سکتے ہیں، کارڈ وہ لے سکتے ہیں، علاج وہ لے سکتے ہیں۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، جب آپ ہمارے یہاں دوردرشن کے اسٹوڈیو میں آئے خواتین کو علاج فراہم کرنے کے حوالے سے، تو آپ کے ہاسٹل میں کون سی دقت ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کالر ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہیں حسن آباد رہنواری سے مولوی اقبال ناصر صاحب۔ مولوی اقبال ناصر صاحب سوال پوچھیے اپنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب اس طرح تھوڑا ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، کل ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 10 دن کے بعد اگر کورونا واپس آ گیا ہے اس کو واپس ٹیسٹ کروانا ہے آفٹر 10 days، وہ پھر پازیٹیو آ گیا اس کو الگ سے بیٹھنا ہے جی، مگر کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں 10 دن کے آفٹر 10 days کے بعد وہ اپنی فیملی میں بیٹھ سکتا ہے۔ اب آپ ہمیں بتا دیجئے وہ ڈاکٹر صحیح ہے کہ یہ والا ڈاکٹر صحیح ہے؟ نہیں، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے اقبال صاحب، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب کہیں پہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 دن کے بعد جو نیگیٹو آ گیا وہ اپنے مطلب گھر میں رہ سکتا ہے، تو لیکن کہیں دوسری جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 دن کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے پھر بھی احتیاط برتنا ہے۔ جواب سن لیجیے آپ اپنا ڈاکٹر نگہت صاحب۔ آپ کا مطلب ہے ایکچولی ہم 14 days تک جب پیشنٹ پازیٹو آتا ہے تو ہم پریفریبلی 2 weeks اس کو کوارنٹین یا الگ آئسولیشن میں رکھتے ہیں۔ تو نیگیٹو اور پازیٹو ٹیسٹنگ کا یہ ہے کہ کبھی 14 days کے بعد بھی پازیٹو آ سکتا ہے ٹیسٹ، ایون ڈیڈ وائرس جس کا ڈیڈ وائرس وہ بھی پازیٹو ٹیسٹ دے سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیشنٹ کے سمٹمز بھی دیکھنے ہیں۔ اگر پیشنٹ آپ کو لگتا ہے اس کو 2 دن بخار تھا، اس کا گلا خراب تھا، وہ امپروو ہونے لگا، بخار نہیں ہے، گلا خراب نہیں ہے، امپروومنٹ ہونے لگی، ساتھ میں ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ اگر آئے گا لوگوں میں گھر کے افراد کے ساتھ تو وہ ماسک لگائے، پراپر مینٹیننس رکھے، ڈسٹینسنگ رکھے، اور اس میں بھی کچھ نہیں، اگر اس نے 10 دن احتیاط کیا تو وہ 4 دن اور بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ٹیسٹ ڈیفینیٹلی جو RT-PCR ہے یا جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ 100% فول پروف نہیں کہہ سکتے، تو آپ کو خود بھی احتیاط برتنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے سمٹمز ابھی سبسائڈ نہیں ہو، اور پیشنٹ ڈر کے مارے بھی کبھی بول دیتا ہے بس میں ٹھیک ہوں، اب مجھے وہ آئسولیشن کا بھی ڈر رہتا ہے اور کرونا کا بھی ڈر رہتا ہے، تو اس میں آپ 14 days کے بعد ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں۔ کبھی تو یہ آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بالکل پیشنٹ ٹھیک ہو گیا تو نہیں کریے آپ 14 days کے بعد ٹیسٹ، سمٹومیٹکلی وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو اگر آپ اس کو 14 days کے بعد ٹیسٹ کرتے ہو پھر سے پازیٹو آتا ہے تو اس کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، پینک مچ جاتا ہے، تو یہ ہمیں کلینکلی پیشنٹ کا کنڈیشن کیا ہے اس کے حساب سے۔ مولوی اقبال ناصر صاحب، امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جواب جو ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا وہ آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کی دانست میں یہ بھی لانا چاہیں گے کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، لیکن کووڈ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پرہیز ہی علاج ہے۔ تو ہم ناظرین آپ سے پھر ملتے ہیں، ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں، پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا۔ ناظرین آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں ہمارا خصوصی شو ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19، اور اس وقت ہمارے یہاں دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیو میں نامور ماہر امراض خواتین و زچگی ڈاکٹر نگہت صاحبہ فردوس صاحبہ یہاں تشریف فرما ہے، آپ ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں شازیہ منظور صاحبہ بیمنا سے، لیکن اس سے پہلے ہم ان سے بات کریں، ہم یہ اعداد شمار بتانا چاہیں گے جو ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آج ہمیں بھیجے ہیں کہ جو بلیٹن کے حساب سے کہ آج کتنے کیسز آ گئے ہیں، 4169 کیسز آج رپورٹ ہوئے ہیں اور 67 ڈیتھس ہوئی ہیں،
26 कश्मीर में और 41 जम्मू में। नाज़रीन मोहतरम, एक और खुशआइन बात, एक अच्छी बात आपको कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आज जो रिकवरीज हुई है 4042 रिकवरी आज जम्मू कश्मीर में हुई है। तो शाजिया मंजूर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल पूछिए आप अपना डॉक्टर निगहत फिरदौस साहिबा से। जी, मेरा फाइब्रॉइड है, ओवरी के बाहर है, उसका साइज है 7.2 और एंटी ओवरी का साइज है 6.4 और मेरी टांगों में हर दिन शाम को दर्द होता है। मुझे ये नहीं पता ये इसी की वजह से है या क्या है, और मेरे पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होते हैं और फ्लो भी ज्यादा होता है। जी 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 जी, मैं समझ गई मैं समझ गई। ये जो आपका पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, फ्लो ज्यादा है, ये हम फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है। और साथ में आप कहते हैं ओवरी में भी सिस्ट है, तो उसमें भी थोड़ी ओवरी में नहीं है, ओवरी के साइड में है। ओवरी के साइड में। अब चूंकि आप फाइब्रॉइड बोलते हो तो वो ऑब्वियसली आपने अल्ट्रासाउंड से या डॉक्टर ने आपको बताया होगा। तो ये जो सिम्टम है रिलेटेड टू योर पीरियड्स, ये हो सकता है उस वजह से। लेकिन टांगों में इसके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि फाइब्रॉइड की वजह से टांगों में दर्द होगा। या तो उसका साइज बहुत बड़ा हो, वो इतना प्रेशर सिम्टम्स दे रहा हो, वो किसी नर्व को कंप्रेस कर रहा हो, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टांगों पे कंप्रेशन पड़ रहा है। लेकिन एज सच तो फाइब्रॉइड और टांगों के दर्द का कोई ये नहीं है। हाँ, ये मैं बताऊंगी, फीमेल है तो कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। खासकर औरतें ज्यादा बाहर नहीं जाती हैं, धूप में नहीं बैठती हैं, विटामिन डी एक डेफिशिएंसी हो सकती है, और कैल्शियम जो हर औरत को 30-35 साल के बाद रेगुलरली खाना चाहिए। तो इन दो का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिलेशन फाइब्रॉइड से हो सकता है। जी, मैं दूसरा सवाल कर सकती हूँ? जी कीजिए। जी, मेरी सिस्टर है। जी जी, उसके पीरियड भी होते हैं, लेकिन जो पहले 2 दिन या पहले 4 दिन होते हैं उस दिन कुछ भी नहीं होता है, लास्ट के 2 दिन फ्लो आता है, या तो फिर नेक्स्ट महीने में पहले 2 दिन फ्लो होता है, लास्ट के 4 दिन फ्लो नहीं होता है, फिर थर्ड मंथ में बीच वाले 2 दिन में फ्लो होता है। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है। जी जी, आप सुनिए, जवाब बता देंगे डॉक्टर निगहत फिरदौस। जिस तरह आप बता रहे हैं, एक तो ये हमें देखना है ये अब ये तकलीफ शुरू हो गई है कि ये पहले से थी, ठीक है। दूसरा हमें देखना है, इसकी तशखीश करनी है, वो अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर वो मैरिड हैं तो उनका बाज़ाब्ता एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जिस तरह आप बता रहे हैं, कभी 1 महीने में रेगुलर हो रहा है, दूसरे में सेकेंड डे, थर्ड डे, ये हिस्टोरिकली, जिसको हम हिस्टोरिकली कहते हैं, जो आप हिस्ट्री दे रहे हैं पेशेंट की, उससे लगता है कि ये हार्मोन रिलेटेड होगा। एज पेशेंट की क्या है? जी हाँ, अभी उनका राब्ता हमारे साथ नहीं है जी। तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तौसीर अहमद हैं, ये बड़गाम से हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछिए अपना जनाब। जनाब बेक फिर मैंने थोड़ा बड़े पांच बूझ न तुहज आवाज छन वाता ठीक। सिस्टर छुवन तो निवा एलडी सिर्फ कोविड टेस्ट, सिर्फ सिर्फ खून क्या परेशानी हो गई। अच्छा 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 अच्छा, अमिस कैसे मज रहा छु? हाँ, तीसरा महीना त्रेम रेत छु। तो क्या पे यूत बार बार यून लल देत अस्पताल? अगर अमिस वन 8 मिनट में कत बूझो तो अगर अमिस वन 3 रेत छु। अच्छा, 6 रेत छु। 6 रेत अगर छु तो बूझो मोन, अगर अमिस 6 रेत छु तथ मज यूत रिपीट बार बार क्या अस्पताल? अमिस क्या प्रॉब्लम गसान? सह यन पे हजरत आदम आव तन पे कंप्लेंट कि हामल जनान द्रोख गसान स्टार्ट, पे गसान आवलुन स्टार्ट। तथ मज यह बह तुम वन तम खो गरिक बुजुर्ग तिम हेकन ज्यादा असल पे एक्सप्लेन कर। अगर यह सिर्फ तम खतर मेन एडवाइस यह तत जरूरी कत हस्पताल लल हस्पताल अत कोविड वरे पेशेंट रटन, अस कोविड योत रटन यमन इसलिए योत तान अमिस कोविड टेस्ट कर यह अगर अमिस आस खुदा न खास्त यह ना बाकिन इन्फेक्शन कर अम सद भलाई खतर तिहद भलाई खतर कर। अच्छा,
ब्लड टेस्ट ٹھیک مگر ام ترٛےٚ چیٖز کران کڑان خوٗن تہِ گوٚمُت چھُ نیران صرف نگیٹو خوٗن چھِس کران بار تہٕ بار اہن حظ کران حظ بار تہٕ بار تہٕ أمِس ما چھُ خوٗن کم تِم چھِ أمِس دوا دِوان تہٕ تمہِ پتہٕ چھِ وٕچھان خوٗن بڑیوا کِنہٕ نہ تمہِ خٲطرٕ چھُ پیوان کرُن نارملی چھِ أسۍ پریگننسی میں 3 لٹہِ یا 2 لٹہِ کران خوٗنُک ٹیسٹ تتھ حظ ہیموگلوبin توصیف صاحب تۄہہِ نِش یژھو بی ایم کتھ ہٕنٛز وضاحت تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پیشنٹ پنُن ہسپتال نِوان چھُون گوٚو کینٛہہ پرابلم آسہِ گۄڈٕ تمی خٲطرٕ چھُو تُہۍ ہسپتال گژھان پرابلم چھےٚ کیٛاہ پیشنٹس گژھان تُہۍ چھُو ہسپتال گژھان یہِ ؤنۍتو أمِس حظ چھِ صرف یِہوٚے تھوڑا کھٮ۪وان چھُنہٕ کینٛہہ أمِس چھِ یِوان الٹی تہِ الٹی تَوے موٗجوٗب گژھان پتہٕ پریشان اچھا بہرحال جو میڈم توصیف صاحب بوجھو جواب تو جیسا کہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو ان کو وومیٹنگ ہوتی ہے آپ نے بھی اس کا جواب بہت خوبصورت دے دیا کہ جو مطلب خواتین ہیں جن کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے ان کو وومیٹنگ تو اکثر بیشتر رہتی ہے یہ تو روایت ہی ہے تو ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ چکے ہیں یہ ہیں اعجاز احمد تو السلام علیکم اعجاز صاحب وعلیکم السلام جی جی سوال پوچھیے اپنا جناب پوٗنٛژِم رٮ۪تھ چلان جناب کیا بیٚیہِ ؤنۍتو پوٗنٛژِم رٮ۪تھ حظ چلان اہن حظ مسز اہن حظ أسۍ حظ رات گوٚمُت جناب کوٚر أسۍ ٲسۍ تِمن ونان حظ اَسہِ اوس الٹراساوُنڈ کرُن ہیلو اہن حظ ؤنِو اَسہِ اوس جناب الٹراساوُنڈ کرُن اَسہِ ووٚن یِمن أسۍ کرو نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ یِمو مون نہٕ اَتہِ اہن حظ کِہیٖنۍ یہِ چھُ ضروٗری کرُن أسۍ چھِ وۄنۍ یژھان حظ اَسہِ بیٚیہِ اور گژھُن پتہٕ چھا بیٚیہِ اَسہِ کانٛہہ الٹراساوُنڈ کرُن 4.5 رٮ۪تھ پتہٕ کِنہٕ نہ ہاں بوجھو جواب ساڑھے 4 مہینے کے بعد یہ بول رہے ہیں کہ بار بار جو یو ایس جی جو ہے الٹراساؤنڈ جو ہے کیا واقعی کرنے کی ضرورت ہے نہ ات مز آسان آج چھُ کووِڈ گۄڈٕ چھُ اَسہِ سُہ تھاوُن اتھ منٛز چھُنہٕ بار بار نارملی چھُ الٹراساؤنڈ چھُ اکھ تیُتھ یہِ ٹیسٹ یُس زن ما مینڈیٹری چھُ گوٚمُت یُس ضروٗری چھُ جی مگر یُس تۄہہِ ووٚنمُت چھُو پوٗنٛژمِس رٮ۪تس منٛز سُہ چھُو بِلکُل ٹھیٖک ووٚنمُت کیازِ تتھ چھِ أسۍ ونان اناملی سکین تمہِ سۭتۍ چھِ ننان اسہِ کہِ بچس منٛز ما چھِ کانٛہہ تِژھ خرٲبی یُس أسۍ امہِ پیشنٹس ہٮ۪کو گۄڈے ؤنِتھ پوٗنٛژمِس رٮ۪تس پٮ۪ٹھ امہِ ساتہٕ چھُ اسہِ ٹریٖٹمنٹ تیُتھ ہٮ۪کان کٔرِتھ کہِ اگر کانٛہہ ییٚژھِ نسا بہٕ تھاوٕ نہٕ یہِ اب نارمل بچہِ چھُ یا کینٛہہ چھُ یہِ ہٮ۪کان چھِ أسۍ گِرٲوِتھ تمہِ ساتہٕ پتہٕ ییٚلہِ 6 7مِس رٮ۪تس منٛز چھُ پتہٕ ہٮ۪کو نہٕ تمہِ ساتہٕ چھُ واریاہ مُشکِل گژھان تۄہہِ اگر اکھ چھُو ووٚنمُت پوٗنٛژمِس رٮ۪تس پٮ۪ٹھ سُہ کٔرِو تمہِ پتہٕ اگر سورُے ٹھیٖک چھُ یتھ حالتس منٛز چھُنہٕ بار بار کرنُک ضروٗرت کینٛہہ کیازِ ییٚتٮ۪تھ تُہۍ الٹراساؤنڈ کرنہِ گٔژھِو تتٮ۪تھ آسن تۄہہِ ورٲے باقٕے لُکھ تہِ تتہِ آسن الٹراساؤنڈ کرنہِ آمٕتۍ باقین چیٖزن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ گال بلیڈر خٲطرٕ لِورٕ خٲطرٕ ہُمہِ خٲطرٕ گوٚو نا تتٮ۪تھ چھُ واریاہ لُکھ جمع ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ چھِ جمع کورونا گژھنُک خطرٕ چھُ زیادٕ انفیکشن لارنُک چھُ زیادٕ اگر تۄہہِ 25مِس رٮ۪تس منٛز چھُو کوٚرمُت سُہ چھُ ٹھیٖک درٛامُت تامتھ چھُنہٕ تۄہہِ یتھ پینڈمکس منٛز پانس پریشٲنی تُلنٕچ ضروٗرت کینٛہہ جی ناظرین محترم آپ کے ساتھ ہم پھر ملاقات کرتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں ہے یہ آسمان زمین ہر طرف چھائے ہے ہم ہی ایسی پھول ہے اپنی کہانی جل کر کے جینی جوانی چلنے دے بس دل کی من مانی آمون کھول چل یا دل آمون کھول چل یا دل آمون کھول چل یا دل پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا ناظرین آپ واچ کر رہے ہیں اس وقت ہمارا خصوصی شو ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 اور اس وقت جموں کشمیر کی خواتین یہاں دوردرشن کیندر سری نگر کے اسٹوڈیو سے براہ راست کنسلٹیشن لے رہی ہے نامور ماہر امراض خواتین زچگی ڈاکٹر نگہت فردوس صاحبہ سے ڈاکٹر صاحبہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں یہ ہیں پروفیسر روح فضا صاحبہ لیکن روح فضا صاحبہ سے آپ سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک اور سوال میں پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا آپ بھی سن لیجئے سوال یہ ہے کہ جو آپ کا ہاسپٹل ہے ایل ڈی ہاسپٹل جیسا آپ نے ابھی رش کے حوالے سے بات کی
5 مہینے کے بعد آپ نے کہا کہ لازمی ایک USG کرنا ہے، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں جہاں پہ وہ ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، USG کرنے جاتے ہیں، وہاں رش تو نہیں ہے، وہاں کووڈ کا خطرہ تو نہیں ہے. لیکن اکثر بیشتر کیا دیکھا جاتا ہے، جب گاؤں دیہات سے، سری نگر سے، کہیں اور علاقوں سے جب یہ خواتین آتی ہیں، یہ جب ان کا ٹائم ہوتا ہے تب جا کے ان کے ساتھ اٹینڈنٹس بہت سارے ہوتے ہیں. جو اگر اس وقت لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن میں اس وقت کراؤڈ کو کم کرنا ہے، کاشر پٹ ونو اڑ آسان کمل ہیت، اڑ آسان باقی چیز ہیت، اڑ آسان باقی چیز ہیت. تو اس چیز کو کم کرنے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، کتنے اٹینڈنٹس کی واقعی طور ضرورت ہے اس خاتون کے ساتھ؟ جی دیکھیے، پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ جسٹ اپنا یہ چیک اپ، جس کو ہم اینٹی نیٹل چیک اپ کہتے ہیں، ڈیلیوری سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے اس کو اینٹی نیٹل کہتے ہیں. جی تو یہ چیک اپ جو کرنا ہے، یہ مجھے نہیں لگتا ہے 3rd month 4th month 5th month میں کوئی کپوارہ سے آ رہا ہے یہ ٹیسٹ. جیسے جب وہ کپوارہ سے آئے گا، اس کے ساتھ 2-4 بندے تو آئیں گے، کیونکہ اتنا دور اس کو آنا ہے، 100 کلومیٹر آنا ہے. ماں بھی ساتھ ہوگی، بہن بھی ساتھ ہوگی. پروفیسر روح فضا صاحب، آپ ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے نا؟ جی جی. یہ جواب آپ سن رہے ہیں تو ہم آپ سے ابھی بات کریں گے. جی تو یہ سارے اٹینڈنٹس کے ساتھ ہوں گے، تو ایک کے ساتھ 4. تو اس سے اچھا ہے اگر یہ امیڈیٹلی اپنے نیئرسٹ سینٹر پہ جائے گی. جی اور ان سینٹر والوں، اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں، ان کو لگے گا کہ نہیں جی ان کو ایکسپرٹ ایڈوائز کیا. ایسا نہیں ہے کہ ان سینٹر پہ ایکسپرٹس نہیں ہیں، ان پہ ایکسپرٹس ہیں. یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، جو بھی تھرو آؤٹ کشمیر ویلی میں ڈاکٹر 90% ہیو بین ٹرینڈ فرام لل دت. 90% چھ لل دت پہ درام. اس لیے یہ کہ تمن آس نہ پتہ. سو جسٹ یم کرونا خاطر اگر تم پنس نزدیکی سینٹرس پہ کرن، تم سۭتۍ گژھِ اٹینڈنٹ رش ٹو لل دت ہسپتال کم. کپوار مز آسہِ تٔمِس سینٹر پنُن جسٹ 2 yards فرام ہر ہاؤس. مکان آسہِ ییٚتٮ۪تھ ہُتٮ۪تھ آسہِ سینٹر. سُہ چھُنہ ایزی طور گژھُن. اس پہ ہم پروفیسر نگہت صاحب، اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے کہ اس پہ جو یہ پیشنٹس ہیں ان پہ کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اس پہ جو سب سینٹرز ہیں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں، ان پہ کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. پروفیسر روح فضا صاحبہ، سوال پوچھیے آپ اپنا. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی کپل کوئی پلان کر رہا ہے فار چائلڈ، جی تو کیا ان کے لیے ویکسین صحیح رہے گا ویکسین کرنا؟ بیکاز میں نے پہلے سنا ہے، بہت بات سنا ہے کہ اگر کوئی پلان کرنا ہے فار چائلڈ تو ان کو یہ ویکسین جب کرتے ہیں تو اس میں ڈیلے ہوتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے. پلیز مجھے اس کا یہ بتا دیجیے کیسے. جی 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 آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا پروفیسر روح فضا صاحب. آپ جواب سنیے. ڈاکٹر نگہت فردوس صاحبہ، یہ بہت ہی گردش کر رہا ہے یہ سوال. پچھلے کچھ ہفتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح اس پلاننگ کے حوالے سے جو ہے اب یہ ویکسینیشن کا انہوں نے پوچھ لیا. آپ جواب دے دیجیے. دیکھیے، ویکسینیشن میں وضاحت سے بتاؤں گی. فیاض صاحب مجھے آپ ذرا ٹائم دے دیجیے، کیونکہ فرٹیلٹی صرف ایشو نہیں ہے، کنسیو کرنا صرف ایشو نہیں ہے. پہلا یہ مت ہے کہ ویکسینیشن سے انفرٹائل ہو جاتا ہے. جی یہ آپ لوگ اپنے دماغ سے نکال دیجیے، کیونکہ اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن بہت ساری ہیں. تو میں ایسے کہوں گی کہ اگر آپ نے ویکسینیشن کرایا اور اس کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ انفرٹائل اس وجہ سے نہیں کراتی ہے وہ. ایک تو ہے گاڈ فاربڈ اگر اس کو کرونا ہو گیا، فرٹیلٹی ایشو بھی وہیں رہے گا، بچہ بھی وہیں رہے گا، تو اس کی جان کو خطرہ ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں نہیں دیکھا گیا ہے، دیر ہیز بین نو فرٹیلٹی ایشو ایز سچ. کیونکہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ایک یہ بھی، بہت ساری ایکسپلینیشن. ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ آپ سمجھ لیجئے جس انسان کو کرونا ہو گیا اس میں اینٹی باڈیز بن رہی ہے نا، تو ہم ویکسینیشن دیتے ہیں. ویکسینیشن کیا ہے؟ وہ بھی اینٹی باڈیز بناتا ہے. دیٹ مینس کہ جس کو کرونا ہو گیا وہ کبھی پریگننٹ ہی نہیں ہوگا. اور یہ دیکھا گیا ہے آج کل کہ جب انیشلی جو گائیڈ لائنز آئی تھی ان میں کانٹرسیپشن وہ کہہ رہے تھے فی الحال کنسیو نہیں کرو، بٹ انسپائٹ آف پریکاشنز کچھ لوگوں نے کنسیو کیا، نتھنگ ہیپنڈ، کچھ نہیں ہوا، نارمل. سو ویکسینیشن بالکل ریلیٹڈ نہیں ہے انفرٹیلٹی کے ساتھ. جو بہت ساری اسٹڈیز ہیں ان میں دکھایا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور ان کو ڈیفینیٹلی جانا چاہیے فار ویکسینیشن. اور کچھ ویکسین میں ہم کہتے تھے ویکسین لے کر، جیسے اڈولسنٹ گرل میں ہم روبیلا ویکسین دیتے تھے، اس میں ہم کہتے تھے 1 مہینہ اور 3 مہینے، اڈولسنٹ نہیں مطلب میرڈ ینگ، 1 مہینے تک مت کنسیو کرو اس ویکسین کے بعد، 3 مہینے تک، پھر آیا 1 مہینے کے بعد. تو اس میں ایسی کوئی گائیڈ لائن ہے ہی نہیں کہ اس میں نہیں کنسیو کرو، کہ نتھنگ ہیز بین سین.
So they can easily go for vaccination. डॉक्टर निगहत फिरदौस साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुमैया जी है नौहटा से। अस्सलाम वालेकुम। सवाल पूछिए अपना सुमैया जी। आप तक हमारी आवाज आ रही है सुमैया जी? जी, लगता है इनके साथ जो राब्ता हमारा है राब्ता नहीं रहा। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले, अभी जो आपने वजाहत की बाज़ाब्ता तौर इस हवाले से, तो अभी जो पेशेंट्स के हवाले से जो रुख करते हैं एलडी हॉस्पिटल का, तो रश जो है रश, हाँ फिर से शायद इनके साथ हमारा राब्ता हो गया। सुमैया जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। सवाल पूछिए अपना। आवाज नहीं आ रही उनकी। हेलो सुमैया जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें और बंद करने के बाद थोड़ा सा बाहर जाके सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि कटिंग से आ रही है आपके आवाज। ओके ओके, अब आ रही है आवाज? जी बताइए। जी आ रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे ये सवाल पूछना था क्योंकि काफी टाइम से अफवाहें आ रही है कि जो थर्ड वेव है कोविड की, वो मोस्टली प्रेग्नेंट वेमेन और छोटे बेबीज पे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस दौरान जैसे जून या जुलाई का टाइम है, अगस्त का टाइम है, अगर जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर है प्रेगनेंसी का, उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उन फीमेल्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी अगर किसी ने इन 1-2 महीनों में कंसीव किया तो? ये मेरा क्वेश्चन था। और मेरा एक और क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। अगर एक्चुअली आई वाज डायग्नोज्ड विद एंडोमेट्रियोसिस फर्स्ट स्टेज, तो इन केस इफ आई कंसीव्ड, तो क्या प्रिकॉशंस मैं ले सकती हूँ? हालांकि मैं उसका ट्रीटमेंट तो ले रही हूँ, बट स्टिल मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इफ वन कंसीव्ड एज फार एज द फर्स्ट एंडोमेट्रियोसिस स्टेज। जवाब सुनिए सुमैया जी आपका। जी बताइए। एक तो ये आपका पर्सनल सवाल है एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जी। तो अगर आप कंसीव करती हैं, वो इटसेल्फ इज अ ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस उस पीरियड में दब जाता है क्योंकि वहां कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, वो वैसे भी ट्रीटमेंट है फॉर एंडोमेट्रियोसिस। तो हम कभी कभी जिनको एंडोमेट्रियोसिस ठीक नहीं होता है, हम उनको ये प्रोजेस्टेरोन देते हैं और उसको हम कहते हैं सीडो प्रेगनेंसी। सीडो मीन नकली, और प्रेगनेंसी पे उनको हम नकली प्रेगनेंसी का एनवायरनमेंट देते हैं और वो सबसाइड हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर आप लकी हो और एंडोमेट्रियोसिस में आप कंसीव करोगे तो आपको कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। यू कैन, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग अगर आप कंसीव करोगे विद एंडोमेट्रियोसिस। दूसरा, आप बोल रहे हो कि प्रिकॉशंस हम क्या लेंगे। सेकेंड वेव थर्ड वेव का तो नहीं कह सकते हैं, मगर मैं ये कह सकती हूँ, मैंने लास्ट 1.5 साल से देखा, लास्ट ईयर जब हम ओपीडी में जाते थे, हमें इक्का दुक्का गायनी दिस प्रेग्नेंट पेशेंट्स पॉजिटिव आते थे, लेकिन आज हम उसको, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एवरी सेकंड पेशेंट इज पॉजिटिव। तो जस्ट विद इन 8-10 मंथ्स इतना फर्क हो गया है, इसका इतना इजाफा हो गया है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, ऑब्वियसली आउटकम भी चेंज होगा। तो अगर कोई रियली वो मतलब मैं आई कैन नॉट से वो प्लान करे, फैमिली प्लानिंग इस वक्त थोड़ा, अगर वो प्लान करेंगे अपनी फैमिली, कोविड में ना प्रेग्नेंट हो, वो भी बेटर रहेगा। मगर अगर होंगे तो फिर आपको प्रिकॉशंस लेने, ऐसा कोई नहीं है। वो अगर एसिम्टोमेटिक होगा या माइल्ड होगा, इट विल बी लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। गॉड फॉरबिड अगर वो सीवियर फॉर्म में हो गया, फिर तो आपको पता ही है कोरोना के इफेक्ट्स क्या हैं सीवियर फॉर्म में। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब्दुल रजाक साहब हैं ईदगाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल पूछिए अपना। ब्लड प्रेशर गसान, ब्लड गसान, खून गसान, पे दवा अन तो 3 दिन पे खेन, 3 दिन बाद गसान खून गसान बंद, मगर अमिक जट लगान यपर कोविड चलान, यपर चलान ये लॉकडाउन, बसान ये मसलस क्या कर। तो सब प्रसुन के आवाज छन साफ यवान की गोडनथी यस बह जानून अमिस पेशेंटस क्या एज? अमिस एज लगभग 30 वरी, 2 वरी। कस वरी? 30 वरी। 30 वरी। तो वन अमिस यह बेस हालत मज यह बेजू कि यह न बेजू? अच्छा बच्चे जाव। अच्छा मैं तो तुद सवाल, ब्लड गसान
میں طور تون سوال فکر میں طور بوزو جواب عبدالرزاق صاحب تھی بوزو نا سہ یڑ تروس لگان سہ تیوت کمپلینٹ کان پھوک تہ روز کیازِ 9 رٮ۪تن یُس پھوک چھُ آسان کھوتمُت سُہ ہیٚکہِ نہٕ اکی ساتہٕ ؤسِتھ کینٛہہ سُہ چھُ وار وار وسان یِتھ کٔنۍ کھسان چھُ تِتھے کٔنۍ چھُ وار وار وسان تہِ تہٕ لُکن چھُ یہِ رژان راے اگر أمِس ڈیلوری آز گٔے پگہہ گژھِ یہِ بیٚیہِ بالکل کِہیٖنۍ روزِ سُہ ویٹ یُس کھوٚتمُت چھُ آسان وزن سُہ چھُ وار وار وسان گوٚو اکھ دوٚیِم کتھ چھِ یُتھُے یِمن ڈیلوری چھِ گژھان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ یِم چھِ بالکل موٗمینٹ کم کران کیازِ یہِ چھُ نارمل بچس سۭتۍ چھُ سۄ لگان تٔمِس دۄد دِوان تہٕ سۄ چھِ لوس توٗرۍ چھِس انان سورُے کینٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪ن تہٕ ویٹ کھسہِ سُہ گوٚو اکھ چیٖز دوٚیِم یُس یہِ تۄہہِ ونان چھُ أمِس چھِ بلیٖڈنگ تہٕ بلیٖڈنگ گژھان یہِ چھِ ہٮ۪کان اتھ منٛز گٔژھِتھ امہِ ساتہٕ چھِ یہِ بچس دۄد دِوان أمِس یِم ہارمونز چھِ آسان تِم چھِنہٕ پننہِ جایہِ آسان وۄنۍ واپس وٲتمٕتۍ کینٛہہ لُکن چھُ گژھان تِمن چھُنہٕ ؤریس گژھٲنی ماہوٲری بچہِ زٮ۪تھ تِم تہِ چھِ آسان پتہٕ پریشانے اسہِ نہ حظ گوٚوٕے أسۍ ما چھِ بیٚیہِ پریگننٹ کیازِ یہِ چھُ اکھ ہارمون آسان اکھ أنٛدری نیران امہِ منٛز یُس زن پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ واپس چھُ یُن یُتھُے سُہ واپس یی اتی گژھِ أمِس پیٖریڈ نہ پننہِ ٹایمہٕ مگر تمہِ پتہٕ تہِ گژھِ تُہُنٛد ڈاکٹر صٲبن سۭتۍ مشورٕ کرُن کیازِ ہو سکتا ہے بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ہیٚکہِ ٲسِتھ مگر موسٹ یُس زن میانہِ انداز چھُ یہِ چھُ أمِس دۄد دِوان بچس تمہِ کِنۍ آسہِ یہِ اِریگولر پیٖریڈ یہِ ہیٚکہِ کینٛہہ ٹایمس روٗزِتھ اتھ چھُنہٕ بامبرُن کینٛہہ ڈاکٹر نگہت فردوس صاحبہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گاندربل سے کلثومہ ہے السلام علیکم جی سوال پوچھیے کلثومہ جی سر اچھا دودے أمِس چھِ 7 رٮ۪تھ چلان وٕنکیٚنس اہن حظ تہٕ أمِس چھِ یٔڈ باسان تقریٖباً اہن حظ بیٚیہِ چھِ أمِس 5 پویِنٹ تھایرایڈ کیٛاہ چھُس گژھان تھایرایڈس چھِ 5 پویِنٹ تھایرایڈ چھُ 5 پویِنٹ اچھا اچھا یہِ چھا تھایرایڈُک دوا کھٮ۪وان نہ أمِس پزِ کھیوٚن اگر أمِس تھایرایڈ چھُ تھایرایڈ اگر 10 تانۍ تہِ آسہِ 8 پٮ۪ٹھ 10 تانۍ آسہِ نارمل انسانس منٛز أسۍ چھِنہٕ تٔمِس دوا دِوان کینٛہہ مگر یۄس بیزو چھُ تمہِ خٲطرٕ چھُ آمُت لِمِٹ 2 to 3 اگر أمِس 5 چھُ سُہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زیادٕ تہٕ أمِس پزِ دوا کھیوٚن تمہِ خٲطرٕ اتھ چھُنہٕ کِہینۍ پرواے تھایرایڈ دوا کھٮ۪نس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ نۄقصان اب جو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب یہ زن یڑ ہوں وہ جو مطلب ہارڈ ہے وہ اس سلسلے میں کوئی کچھ اور تو نہیں کہنا ہے آپ نے ہاں سُہ چھُ گژھان اتھ تۄہہِ آسوٕ پتہٕ 7مِس 8مِس رٮ۪تس منٛز چھُ ہٮ۪وان بچہٕ پھۄلٕنۍ أمِس چھُ ڈیلوری گژھنُک ٹایم نزدیٖک یِوان تہٕ یِم کنٹریکشنز چھِ یِوان اتھ تہِ چھُنہٕ بامبرُن کینٛہہ مگر اگر یہِ زیادٕ روزِ ہر وقتہٕ روزِ یا منٛزٕ گژھٮ۪س نہٕ فرق کِہینۍ راتس دۄہس تمہِ ساتہٕ چھُ تۄہہِ ڈاکٹر صٲبس نِش گژھُن کُنہِ ساتہٕ چھُ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ بوٗزمُت آسہِ 7مِس رٮ۪تس منٛز تہِ ہٮ۪کان بچہِ زٮ۪تھ مگر ادروایز چھُ یہِ تیٲری کران ڈیلوری خٲطرٕ 7مِس 8مِس رٮ۪تہٕ پٮ۪ٹھ اتھ چھِ یِم پینز یِم زن ونو پیچ ہی کٲشِر پٲٹھۍ یِم چھِ یِوان تمہِ سۭتۍ چھِ یڈ گژھان سۄ سخت ہِش کلثومہ جی تۄہہِ بوٗزوٕ جواب پنُن تۄہہِ فرموو ڈاکٹر صاحبن کہ تۄہہِ چھُ تھایرایڈُک دوا یِمن دیُن تو بیٚیہِ ڈاکٹر کنسلٹ کرنا اتھ سلسلس منٛز ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حول سے ہیں زہرا صاحبہ السلام علیکم جی زہرا صاحبہ آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے ہلو جی آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے زہرا صاحبہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام سوال پوچھیے اپنا جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیورنگ پیریڈ ہم لوگ ویکسین لے سکتے ہیں کہ نہیں جی لے سکتے ہیں جی اور کوئی سوال تو نہیں ہے جی نہیں شکریہ تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے جو ہم نے بات کی کہ جو رش ہے اب جو آپ نے کہا تھا کہ مطلب ان کو پہلے دیکھنا ہے کہ زیادہ اب رش میں زیادہ نہیں جانا ہے اب جو وہاں پہ سب سینٹرز ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہے جہاں پہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں پہ فیسلٹیز باضابطہ ہے اور یہاں سے ہی جاتے ہیں یہاں سے LD ہاسپٹل سے ہی وہ جاتے ہیں جو وہاں پہ ایکسپرٹس وغیرہ ہوتے ہیں کیا فرائض ان پہ عائد ہوتے ہیں نہیں میں آپ کو یہ کہوں گی یہاں پر ان ڈاکٹر صاحبان کی کوئی خطا نہیں ہے اس میں پیشنٹ کو میں نے جیسے آپ کو بولا ان کے دماغ میں یہ کہ ہمیں للدت ہسپتال میں جانا ہی جانا ہے جی وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے ہمارا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ان کو دیکھتے نہیں ہیں وہاں وہ دیکھتے ہیں وہ ان کو سائڈ لائن کر کے خود ہی آ جاتے ہیں ونکس اخ مسئلہ بہ کرہا گزارش تہ یہ چیز کہ یہ گژھان بیمارن فرق کمہِ سۭتۍ دپان ہے بہت گوس ہیڈ ون میں گئی فرق ایک نا ایک سکون سا ملتا ہے ایک وہ سمجھ لیجیے ایک اٹیچمنٹ ہے اس سے اور اسی طرح سے LD ہاسپٹل کے ساتھ مگر اس وقت ہم سب پہ یہ فرض عائد ہے کہ اس اٹیچمنٹ کو ہم فی الحال بالائی طاق رکھیں کیوں کیونکہ اس وقت کووڈ ہے
इस वक्त पता नहीं कि हम यहाँ से ठीक तरह से चले गए और वहां से खुदा न खास्ता कुछ और लेके हम आ गए, कुछ और लेकर आए, और हो सकता है हम जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हम भी एसिम्प्टोमेटिक, हम ही ज्यादा खतरनाक है ना, हम खतरनाक है, वो खुद ठीक आई हमसे ले गई तो वो हमसे भी इन्फेक्शन ले सकती है ना। मुझे क्या पता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे आई हैव बीन सीइंग पेशेंट राइट एंड लेफ्ट, हो सकता है मैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, और ये इनोसेंट सी लड़की आई मेरे पास इलाज के लिए, इसको मेरा लग गया। सही बात, और एक में सिम्टम है एक में नहीं है। बाकी वो डॉक्टर साहब वो देखते हैं अच्छी तरह इनको, लेकिन इनको खुद से वो है। लेकिन जब ये पैंडेमिक खत्म होगा, हालात ठीक होंगे, मैंने फिर से कहा इन्हें कोई नहीं रोकता है। उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि जहाँ पे जो उनके पास जाएंगे वो उनको बता दें, हाँ, उनको कन्वे करें कि इस तरह से वो हमारी गुजारिश है। हाँ, जी वो नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त छानपुरा सेंटर है, हमारे पास JLNM है, हमारे पास अनंतनाग, बारामूला, सारे मेडिकल कॉलेज दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, हैट्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग खुद भी आते हैं, और अगर इन्हें फिर भी लगेगा नहीं हमें एक्सपर्ट एडवाइस ललदत से ही लेनी है, तो हमने फोन लाइन रखी हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। हमने फोन लाइन, ये फोन लाइन कौन सी है, जरा ये हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ये फोन लाइन जी ये हमारे ललदत हॉस्पिटल का नंबर है, जहां तक मुझे याद है 2313-715, 2313-714 जी, ये उस पर कॉल कर सकते हैं। तो इसका हमने सिस्टम ऐसे रखा है कि मॉर्निंग से 10 से लेकर 6 बजे तक एक कंसल्टेंट, एक सीनियर डॉक्टर जी इनकी कॉल्स अटेंड करता है, 6 से 11 तक दूसरा करता है, सो दैट उन पर भी बर्डन ना हो। और 11 के बाद जो सारा स्टाफ हमारा कोई 18-19 लोग ड्यूटी पे होते हैं, वो लेते हैं इनकी कॉल्स, और अगर इनको उसमें भी कुछ लगता है वो फिर हमसे पूछते हैं। और इसमें हमने ऐसा रखा है कि ये कॉल हम अटेंड करते ही करते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऐसा रखा जैसे मेरा इमरजेंसी का दिन है मंडे, तो मुझे पता नहीं मैं इमरजेंसी में ओपीडी में हूँ, थिएटर में हूँ, कहाँ हूँ, हो सकता है मैं फोन ना उठाऊं, तो पेशेंट को लगेगा भाई ये ड्यूटी लाइन्स है, इसने तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो हमने रखा, मैंने अपने आप को ट्यूसडे के लिए रखा है, क्योंकि ट्यूसडे में रिलेटिवली फ्री होती हूँ, मैं थिएटर में कम होती हूँ, मैं उठा सकती हूँ फोन। तो ये फोन लाइन्स आप यूज कीजिए, आप व्हाट्सएप यूज कीजिए, कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ इन टच रहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जो जहां पर हमें लगेगा कि नहीं आपको आना है और व्हाट्सएप और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन आप नहीं चलेगी, वी आर रेडी देयर टू टेक यू। नाज़रीन, मैं एक दफा फिर ये फोन नंबरात बताना चाहूंगा, आप नोट कर सकते हैं ये नंबरात, जिन नंबरात पे राब्ता करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं ललादत अस्पताल से। ये है 2313-714 और दूसरा नंबर है 2313-715। लेकिन इससे पहले आपको अगर मोबाइल से आप डायल करेंगे तो 0194 डायल करना ना भूलिएगा। रूफ अहमद साहब सुनवार से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। रूफ साहब फरमाइए। जी मैं सुनवार से बोल रहा हूँ रूफ साहब। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हमारी हैं जी, क्या वो वैक्सीनेशन करा सकती है, और अगर वैक्सीनेशन कराएंगे तो उसके लिए फिर प्रिकॉशंस क्या लेनी होंगी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड देने की टाइम? बहुत खूब। इससे पहले रूफ साहब आप जवाब सुनेंगे इस सवाल का, हम एक वक्फे के लिए रुकते हैं। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill। नाज़रीन, आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं दूरदर्शन श्रीनगर की तरफ से प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19, और इस वक्त यहां आप बराह रास्त कंसल्टेशन ले रहे हैं नंबर माहिर अमराज ख़वातीन और ज़चगी डॉक्टर निगहत फिरदौस साहिबा से। जी, ये रूफ साहब ने जैसा सवाल पूछा कि लैक्टिक मदर्स जो है क्या वो वैक्सीन ले सकती है? जी जी, इसकी रिकमेंडेशंस आ गई हैं, ये इम्प्लीमेंट हो गया है, और लैक्टेटिंग मदर्स कैन टेक वैक्सीन, क्योंकि जो खदशा है कि बच्चा अभी पेट में है तो उस पर कुछ असरात मत पड़े, वो तो मामला है नहीं, पेशेंट तो डिलीवर हो गई है, तो वो वैक्सीन ले सकती है इमीडिएटली। इनफैक्ट अगर उसने नहीं लिया है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी वो ले सकती है, इसमें कोई सेकंड राय नहीं है।
تو ڈاکٹر صاحبہ ایک اور ہمارے پاس اب یہیں پہ ایک اور سوال ابھر رہا ہے کہ جو آپ نے لیکٹیٹنگ مدرز کے حوالے سے کہا کہ یہ ویکسین لے سکتی ہے، وضاحت اس چیز کی ہو گئی. اس سے پہلے بھی وہ پروفیسر صاحبہ نے ہمیں سوال پوچھا تھا، آپ نے اس کا جواب دے دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ لیکٹیٹنگ مدر جو ہے اگر یہ خدا نخواستہ پازیٹو ہوگی، جی بچے کو دودھ پلانا ہے، جی، یا خدا نخواستہ بچہ پازیٹو ہوگا مدر نہیں ہوگی، تو یہ ریلیشن یہ کیسے یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے؟ بچے کو تو ماں کو تو دودھ پلانا ہے. بچے کو بریسٹ فیڈنگ کنٹرا انڈیکیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ صرف اس ماں کو پریکاشنز لینے ہیں. پریکاشنز ایسے لینے ہیں، ماسک لگانا ہے، سینیٹائز کرنا ہے، بریسٹ کلیننگ کرنی ہے، تو اس کو فیڈ کرنا ہے. بٹ فیڈ کر کے اس کو بچہ ہینڈ اوور کرنا ہے جو بھی اس کو تیمارداری کر رہی ہوں گی. دیکھیے آج ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے، مگر اس سلسلے میں آپ یہ بتائیے کہ جو اگر کہیں پہ ایسی استھتی ہوتی ہے، اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے کہیں پہ، تو وہاں پہ ان کو کیا اس مدر کو وہاں پہ لک آفٹر کرنے کے لیے بچے کو وہ خاتون رکھنی ہے جو پہلے اس نے کووڈ ٹیسٹ کیا ہوگا؟ ہاں، اس کو کووڈ نیگیٹو پیشنٹ رکھنی ہے، اٹینڈنٹ رکھنی ہے، اور وہ پھر بعد میں اس بچے کا خیال رکھے گی. صرف دودھ کے ٹائم وہ اس کو ماں کے پاس لائے گی، کیونکہ یہ بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو تو ماں کی پہچان نہیں ہے. ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رہ نہیں سکتا ہے ماں کے بغیر. صحیح بات ہے. تو اس کو آرام سے، اور ویسے بھی ہمارے کشمیری کلچر میں، ہر ایک کلچر میں کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان لوسن چھُنہٕ تیوٗت تکلیف دِوان. نارملی تہِ چھُ بچہِ باقٕے رٹان، دپان چھِ لوس أمِس کتہِ تھاوون بچہِ تہِ سۭتۍ. تو اس صورت میں تو بالکل ہی اس کو الگ رکھنا ہے، اور وہ ٹیسٹڈ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اے سمٹومیٹک بھی ہوگی تو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو بیٹر ہے اگر آپ کو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ رکھنا ہے، وہ اس سے ٹیسٹ کرا لیجئے. اور فیڈنگ کرنی ہے. بریسٹ فیڈنگ میں اپنے فائدے ہیں، اور بریسٹ فیڈنگ سے نہیں دیکھا گیا ہے کہ یہ ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور پریکاشنز لینے ہیں وائل بریسٹ فیڈنگ. اب خدا نخواستہ جب ماں بہت کرٹیکل ہو، وہ جو ٹرشری کیئر میں ہو، اور کووڈ کا اتنا اس پر حملہ ہوگا، تو اس ٹائم تو آبویسلی وہ مدر نہیں لیکٹیٹ کر سکتی. تو یہ کہنا ہے آپ کا کہ جو اگر کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی مدر جو ہے اگر وہ پازیٹو ہوگی، بچے کو تو اس کو بہر صورت جو اس کو دودھ پلانا ہے، لیکن جو اس کو لک آفٹر اس بچے کو کرے گی، اس کو وہ پہلے نیگیٹو ہونی چاہیے خود، اور پھر اس کو اس بچے کو لینا ہے ماں کے پاس، دودھ پلانا ہے، واپس لینا ہے. ایسے نہیں کنٹینیوسلی ماں اس بچے کو اپنے ساتھ اگر نہ رکھے تو وہ زیادہ ہی بہتر ہے. شازیہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے مخدوم صاحب سے. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. شازیہ جی ٹی وی کا والیوم بند کریں اور سوال پوچھیں. جی ڈاکٹر صاحب ٹی وی کا والیوم. جی میں شازیہ ارشاد بول رہی ہوں مخدوم صاحب سے. جی میرا ہے 7th month پریگنینسی کا. تو میرا جو پہلے تھائرائڈ کیا تھا تو وہ نکلا تھا 5. تو اس وقت مجھے ڈاکٹر صاحب نے کنسلٹ کیا تھا تھائرائڈ دوائی 50. اب میں نے پرسوں اور کروایا ٹیسٹ تو وہ اب نکلا 3. تو آپ میرے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں 50 mg؟ جی میں آپ کا سوال سمجھ گئی. آپ کا 5 تھا، آپ کو 50 مائکرو گرام رکھا ہے، اس پہ آپ کا 3 آ گیا ہے. تو اگر آپ اس کا ڈوز اب کم کرو گے تو پھر وہ پھر سے اوپر آ جائے گا نا. تو آپ کا 3 سے کنٹرول میں آ گیا، جو کہ پریگنینسی میں ہونا چاہیے 3 تک رہنا چاہیے، وہ آپ کا اس 50 سے آ گیا ہے. تو آپ اس کو کم نہ کریں. ابھی ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں تسلیمہ لال بازار سے. السلام علیکم. تسلیمہ جی آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال یہ تھا، میری بچی 22 years old. جی ڈاکٹر صاحبہ سے مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ اس کی بفور پیریڈ بہت پین، ڈیورنگ پیریڈ پین، آفٹر پیریڈ تمن پتہ صورتھے کھانا. ڈاکٹر صاحبہ سے بفور پیریڈ تمس روزان 4-5 ؤری شوٹنگ پین جسٹ لائک لیبر پین. جی تۄہہِ چھو ہومٕژ ڈاکٹر صٲبس نِش چھو نِمٕژ؟ مےٚ ہٲمٕژ ڈاکٹر تسلیما چستی. جی ڈاکٹر تسلیما چستی صاحبہ. جی ٹھیک. تمن چھم ہٲمٕژ سٹارٹ سے تمو تھو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ دوٚپُکھ یہِ چھُ ٹھیٖک. جی پتہٕ چھم نِمٕژ بہٕ اوس یہِ ہاسپٹل چھِ تٔمِس پننی کزن ڈاکٹر، تٔمۍ تہِ چھِ الٹرا ساؤنڈ 2-3 کٔرمٕتۍ. شی از اوکے. مگر پیریڈ چھُ آسان کِہیٖنۍ وۄنۍ پرٛژھِو تُہۍ ڈاکٹر صٲب مطلب بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ. مےٚ توٚر تُہُنٛد سوال فِکرِ. یہِ چھُ مطلب بہٕ وَنو اکھ چیٖز، یہِ چھُ واریاہ کامن چیٖز اکھ. یہِ چھُنہٕ تُہۍ مہٕ بامبرِو، یہِ چھُ تُہنٛدی یوت بچی. اتھ چھِ ونان ڈسمنوریا، اتھ چھِ ونان سانٮ۪ن ٹرمن منٛز ڈسمنوریا، کنجسٹو ڈسمنوریا. اتھ چھُنہٕ بامبرُن کینٛہہ، یہِ چھُ
یہ انمیرڈ بچی کس یہ خاندر پہ ٹھیک گا یہ کامن ات ونان سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ات دوا دن پین خاطر دن وامٹنگ خاطر دن پتہ کن سات یہ خاندر کرت ہکان ٹھیک بجدان مزے کی ڈیفیکٹ ہیکو نا ونت کانسٹیٹیوشنلی سہ پتہ ٹھیک ہکان گژھت مگر اگر کنس واریاہ سیویر ات کن سات سرجری تہ پیوان کرنے سہ واریاہ ریئر کیسن من مگر یہ خطرناک باقی گو امس کر فالو اپ گھس تھاون کن سات ہکان ٲسِتھ یِتھ کٔنۍ یِم گۄڈنیُک پیشنٹ اکھ اوس ونان اینڈومیٹریوسس سُہ بلڈ گژھان جمع اووریزن منٛز سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ سُہ ہیٚکہِ پین دِتھ یا فایبرایڈ ما آسہِ مگر اگر تۄہہِ پیریڈ چھُ گژھان أکِس گۄڈنیُک دۄہ چھُنہٕ آسان تیُتھ کینٛہہ پتہٕ چھُ آسان دوٚیمہِ ترٛیٚیِمہِ ژوٗرمہِ دۄہ فُلو طوٗفانُک ات ونانی کنجیشن آسان تم کنجیشن کن یہ پین یہ سائنٹفک ٹرم مگر ات بامبرو تھی کی یہ خدا رچن جان لیوا کی پیشنٹن خاطر واریاہ عذاب سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ پین کلر دیوس ات دوران ہیکو تھی اینٹی سپازموڈک یوجولی دان پیشنٹن میفٹال سپاز دان کن سات پتہ پیوان ہارمون کورس دن تم سب دپان. جی ہاں بہت بہت شکریہ تسلیمہ جی آپ نے سوال پوچھا. تو محمد اشرف صاحب بانڈی پورہ سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. جی سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. سوال پوچھیے اپنا اشرف صاحب. ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر میڈم سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وی آر کشمیری, لیٹ اس اسپیک ان کشمیری. اہن حظ آ بالکل فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم اس عرض رچان کہ عام طور پہ بڑا دان یہ فوقیت یم زن پریگنٹ لیڈیز آسان ڈپارٹمنٹ ان خاطر آشا ورکر تھاوان سہ لک آفٹر کران رورل ایریا من تہ پتہ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز تہ تھاوان مگر بدقسمتی یہ کووڈ وبا اس مچو نا تمام چیز کورک اگنور. کشرس بنو سہ تیور گھان اکس سائڈس کن پتہ سالم توری دوران اس پریگنٹ لیڈی رورل ایریا من یا ٹاؤن من اخ لک آفٹر روزان سہ کورک سالم ختم. تک کن چھ کھانا دھیان دان کھانا ٹرانسپورٹ فیسلٹی آسان یا سو آشا ورکر آسان. ہاں جناب محمد اشرف صاحب آپ نے جو سوال پوچھا اس سے پہلے کہ آپ کو ریسپانس دے دیں گے ڈاکٹر صاحب, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہاں سے بتانا چاہیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ کوئی طوفان آ جاتا ہے تو سبھوں کی نظریں جو ہے سبھوں کی کوششیں جو ہیں وہ طوفان کو روکنے میں لگتی ہے اور اس کے بعد جو باقی معاملات ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے. جو آپ نے اپنے آشا ورکروں کی بات کی, ان بہنوں کی بات کی, انہوں نے یہاں پہ جموں کشمیر میں جتنا کام کیا وہ بہت ہی قابل سراہنا ہے. اور اس وقت ویکسینیشن کے حوالے سے جو ان کا کام ہے ڈور ٹو ڈور جانا, اس سے پہلے جب ویکسین آ گیا ویکسین میں ڈینائی کیا لوگوں نے, ویکسین نہ استعمال کریں. یہی آشا ورکرز وہاں گئی, ڈور ٹو ڈور گئی, انہوں نے ان کو کہا ویکسین لانے کے لیے اور ابھی شعور ہم میں پیدا ہو رہا ہے. ہم اب آگے جا رہے ہیں ویکسین کرنے کے حوالے سے. سوال جو آپ کا ہے اب فردر آپ کو جواب دے دیں گی ڈاکٹر. سکیم امہ خاطر گورمنٹن سکیم تھام تو بہ ہوں ناو کی سکیمن آیوشمان بھارت سکیم, صحت سکیم, جننی سرکشا یوجنا تر مز سانس ہسپتالس مز تم گھر تین ٹرانسپورٹ تین فری ملان, دوا ملان, فوڈ ملان. بہ ورنت یت کووڈس مز کوروناس مز یت فیاض صبن وون سوری گو تہس نہس تم مے بی تم آشا ورکرز ویکسنیشنس کن لگ باقین تھوڑا سا تر مز کوتاہی گمز مگر یم سارے سکیم چلان تو ڈور ٹو ڈور ملان پیشنٹن کیئر. تو اس سلسلے میں ہماری گزارش ہے جو کنسرن جو ڈسٹرکٹس کے چیف میڈیکل افسران ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں وہاں بھی, جو اس کے ان سے منتظمین ہیں, اشرف صاحب کی اس کے فردر انفارمیشن کے لیے ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر کہیں کسی اضلاع میں کسی ضلع میں اس چیز کی طرف اگر کم توجہ دی جا رہی ہے تو اس چیز کی طرف بھی توجہ دی جائے تاکہ یہ جو مدارس ہیں, یہ جو خواتین ہیں, ان کے فیسلٹیٹ ہو جائے ہر ایک طرح سے. یہاں سے اب ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی ہے اور وہ چیز بھی دیکھنی ہے. تو ہم بات کرنا چاہیں گے ایک اور کالر سے. پروگرام لکش پروگرام صحت سکیم ات سکیم تھی وون کورونا کن وجہ کی پرابلم تر مز آمت ادروائز تیت قصہ چھ کی.
नाज़रीन, आपके साथ फिर हम मुलाकात करेंगे, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। नाज़रीन, आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं दूरदर्शन श्रीनगर की तरफ से प्रोग्राम डॉक्टर सुबीक ऑन कोविड-19, और यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियो से बराह रास्त जम्मू कश्मीर की खवातीन इस वक्त कंसल्टेशन ले रही है डॉक्टर निगहत फिरदौस साहिबा, जो नामवर माहिर अमराज खवातीन ज़चगी हैं, और अब तक यहाँ 14 के करीब जो बीमार हैं उन्होंने कंसल्टेशन हासिल की है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ये शमीमा है क्रालपोरा से। जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम शमीम साहब, बताइए। हाँ जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है, मेरी मिसेस का भी 8वां मंथ चल रहा है जी जी, तो उनको भी 5 दिन बाकी है नवंबर महीने का जी। तो एक्चुअली मसला ये है कि उनका शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा इनकी हाई हो गया जी जी। तो अभी बिफोर मेल उनका जब हम चेक करते हैं तो उनका आता है 110, तो आफ्टर मेल जो आता है तो वो आता है 149। तो वो परेशानी रह गई, और उनका जो हेमोग्लोबिन है वो 8 पॉइंट है। तो जीबी गॉल ब्लैडर में भी अभी स्टोन, हल्के हल्के स्टोन है, तो उनकी वजह से वो खा नहीं पा रही है। तो बस आपसे थोड़ी सी एडवाइस चाहिए। देखिए, ब्लड शुगर, जवाब सुनिए आप, जवाब सुनिए। जी जी, ब्लड शुगर जहां तक है वो इंसुलिन पे है। हाँ जी हाँ जी, अभी 3 टाइप का इंसुलिन कर रहे हैं हम। हाँ, तो अगर ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन होती है काम ज्यादा चुका सा इंसुलिन डोज तमी हिसाब ऐसे एडजस्ट करो। आज वन सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर SBMC यह पाने मॉनिटर कर, अगर न पान त कर मॉनिटर करना तो इंसुलिन अकॉर्डिंगली अत एडजस्ट कर। क्या इंसुलिन ज्यादा गई तो ब्लड शुगर गई लो सह खतरनाक माज हंद खतर तो बच सद खतर। ब्लड शुगर अगर हायर लेवल रोज सह त्यूता खतरनाक बनस्बत कि लो ब्लड शुगर, क्या यु ब्लड शुगर गो लो बचस गो लो, बचस खुदा रचिन अंदरी आयु न डेथ गच्छित। दोम वन गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम अत मज प्रेगनेंसी मज अक्सर वुचमुत कि गॉल ब्लैडर तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड, मगर अत मज फैटी डाइट वगैरह सह डायबिटीज किन बंद कर, शुगर तिम चीज यम सद गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट हे कर, सह काम कर तो अमिस गस पेन, सह फिलहाल योतन डिलीवरी कर एहतियात कर। त्रेम हेमोग्लोबिन कम, तो या नयमिस 8मिस रेतस मज वारिया कम आसन हेमोग्लोबिन ठीक चीज क्या डिलीवरी तैयार, तथ मज एक्सपेक्टेड तथ मज गस ब्लड लॉस, अगर सह नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन तो तम खतर गो तुम पन्निस सेंटरस पे वन तमिस टाइम, अमिस हेको आयरन इंजेक्शन दित, अमिस हेको ब्लड दित, क्या योतान अमिस डिलीवरी हुंद टाइम वात यह हेकि एटलीस्ट 10 ग्रामन तम वतित, क्या यम सात डिलीवरी आस तम सात गस आसन हेमोग्लोबिन वारिया असल। 8 छु थोड़ा कम, बेल शुगर ते आसे, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम ते आसे, यह बना हाई रिस्क। तो अगर तुम नियरेस्ट सेंटरस पे गो न लाल दत्त हेकु तुम अमिस ब्लड या आयरन युत अम सद मुनासिब सह लगे। तो जितने भी कॉलर्स आज के थे हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, बहुत सारे सवालात हैं, टाइम अब हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मुख्तसरन हम जवाब चाहेंगे इन सवालात का कि अब जो हमारे पास यहाँ पे वो खवातीन, उनका जिक्र कीजिए कि जिनका रिस्क फैक्टर ज्यादा है, अगर उनको कोविड-19 हुआ, यहाँ से वो प्रेग्नेंट है, जैसे इन्होंने कहा, बहुत सारे कॉलर्स ने कहा थायराइड भी है, ब्लड शुगर भी है, तो कैसे चेक कर सकते हैं, क्या मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए घरों में उनके? नहीं, जो भी कोविड अदरवाइज ऑल्सो आप कोविड पैंडेमिक को अलग छोड़ दीजिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये तो इनको हम हाई रिस्क कैटेगरी कहते हैं, ठीक है ना। तो हाई रिस्क कैटेगरी का रेगुलर एंटीनेटल करना है, मोर फ्रीक्वेंटली करना है, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी है, अर्लियर एडमिशन करना है हॉस्पिटल में। ब्लड शुगर पेशेंट का मॉनिटरिंग जहां हमें लगेगा ये नहीं कर सकेगा मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, उसको एडमिट करते हैं हम बाज़ाब्ता, सो दैट हम उसका ब्लड शुगर शाम को देखेंगे, सुबह देंगे। इसमें ऐसा होता है कि शाम को वो इंसुलिन ले लेगी, वो सो जाएगी, उसको नींद आ जाएगी, हो सकता है बहुत ज्यादा हो गया और रात बाद मॉर्निंग में वो उठती है तो उसका बेबी ही नहीं होता है, वो बेबी में डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है।
تو ایسے پیشنٹس کو ہائی رسک کو ہم ایڈمٹ رکھتے ہیں. ایک اور گزارش ہے، جیسے تھائرائیڈ کے حوالے سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ تھائرائیڈ ہے پیشنٹ کو، جیسے شوگر کے حوالے سے لیٹ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو کہ اس کو شوگر ہے. جی جی. اب ایسی خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں، ابھی زیادہ وہ ڈاکٹرز کا رخ نہیں کرتی ہے، کیا ان کو تھائرائیڈ اور شوگر جو ہے اس چیز کا کہیں چیک کرنا چاہیے؟ جی 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 جی. انیشلی جو ہم کہتے ہیں پہلا جب یہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں اس وقت ان کو یہ بیسک ساری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. یہ بیسک ایک پروفائل سا رہے گا، پھر اسی پر فالو کرنا. اگر اب کسی کو ہم نے دیکھا بلڈ شوگر ٹھیک ہے لیکن اس کی فیملی ہسٹری ہمیں سجیسٹو ہے، اس کی پریویس ہسٹری ہمیں سجیسٹو ہے، اس کے پریویس بڑے ہیلدی بیبیز ہوئے ہیں یا گاڈ فارورڈ اس کے بیبیز پیٹ میں مر گئے، تو یہ سارے ڈائبٹیز کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں. تو ان کو ایکسٹرا کیئر لینا ہے اگر فیملی ہسٹری ایسی ہو یا اپنی ہسٹری ایسی ہو، اور انیشلی تو کرنا ہے. پھر ہم 24 ویکس پر ایک جیسے ہم کہتے ہیں گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر اور ضرورت ہوگی تو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں OGTT جس کو ہم کہتے ہیں. تو فالو اپ کریں، یو نیور نو کس وقت یہ ہو جائے گا، وہ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ جو جیسے کہا گیا، جیسے آپ نے وضاحت کی ویکسینیشن کے حوالے سے، لاسٹ کوشچن ہے ہمارا یہ بتائیے کہ جو متس ہے جو کہیں پہ مطلب کنوارے جو ہے جن کی کہیں پہ شادی کی پلاننگ ہے، تو وہیں پہ انہوں نے یہ افواہ بازی بہت ساری جگہوں پہ، ابھی آپ وہ ویکسین مت کر لیجئے، اگر کسی کی انگیجمنٹ کسی کے ساتھ ہے یہ کہا گیا کہ نہیں یہ مت کر لیجئے. تو ان کو تھوڑی سی اس کو وضاحت کیجیے تاکہ ہم مختصر پروگرام کو. مجھے لگتا ہے اس میں وضاحت کرنے کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ یہ مت ہے، یہ غلط ہے. فرٹیلٹی پر یہ کوئی افیکٹ نہیں ڈالتا ہے جو بھی اسٹڈیز ہوئے. حالانکہ پریگننٹ لیڈیز اور یہ ٹرائلز میں نہیں لی گئی ہیں، بٹ یہ ویکسین جیسے ہم H1N1 کا ویکسین ہے، جیسے نیموکوکل ویکسین ہے، یہ بھی اسی ٹائپ کا ایک وائرس کے اگینسٹ ویکسین ہے اور وہ بھی لائیو نہیں ہے. تو اس لیے ایز سچ کچھ دیکھا نہیں گیا ہے افیکٹ فرٹیلٹی پہ. تو آخر پہ مختصراً ایک لائن میں آپ کا کیا میسج رہے گا؟ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. مختصر میرا یہی رہے گا کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ اپنا موومنٹ بالکل کم کرے، اننیسری رخ نہیں کرے ہاسپٹلس کی طرف. ڈاکٹرز کو آن لائن کنسلٹ کر سکتی ہے، اینڈ جب بھی ضرورت پڑے گی للدت ہسپتال کی ہم آپ کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر نگہت فردوس صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے کالرز آج کے تھے. اقبال ناصر صاحب، شازیہ جی، توصیق جی، اعجاز صاحب، پروفیسر روف فضا، سمیہ جی، عبدالرزاق صاحب، زہرا، روف احمد، شازیہ جی، تسلیمہ محمد اشرف اور شمیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں 1 گھنٹے سے دیکھا، آپ نے ہمیں سنا. کل ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.